آواز بلند صلوات صلی علی محمد محمد. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کے احترام میں اپنے امام کے حضور، ان کے اجداد طاہرہ کی حضور اظہار عقیدت کے لیے ایک دفعہ پھر باوز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمارا آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نوازا. خدا متعال کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی غم میں اس مجلس میں بیٹھنا نصیب فرمایا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کا پیغام وہ پیغام ہے کہ جو اس 1400 سال میں پاکیزہ ترین انسانوں نے اپنے دلوں میں سنبھالا ہے. انہوں نے اس کو امانتاً اپنے سینوں میں پوشیدہ رکھا، سخت ترین حالات میں اپنی زبانوں پہ جاری کیا. اس پیغام کی دفاع کے لیے لاکھوں گردنیں تنوں سے جدا ہو گئی. اس پیغام کی دفاع کے لیے لاکھوں جانیں مظلومیت کے عالم میں اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے. ان تمام امانتوں کا بوجھ میرے اور آپ کے کندھوں کے اوپر ہے. ان تمام پاکیزہ خونوں کی غرض میرے اور آپ کے کندھوں کے اوپر. اس پیغام کی اہمیت کو احساس بنائیے، اس پیغام کی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دین کے علم بردار بنیے، حق کی آواز کو دنیا کے سامنے بلند کرنا سیکھیے. سید الشہداء کی عظمت کو اپنے اندر احساس بنائیے. اس پیغام کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، اس پیغام کی پاکیزگی کو سمجھتے ہوئے اور ان تمام قربانیوں کو احساس کرتے ہوئے جو سید الشہداء نے کربلا میں پیش کی، اس میدان عمل کی طرف آتے ہوئے اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیے. انشاءاللہ وہ وقت قریب ہو جو فرزند زہرا تشریف میں، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہو کہ جب فرزند حسین علیہ السلام تشریف لائیں. ایک بار پھر پرچم یا حسین کو بلند کریں.
یا لثارات الحسین کی صدا بلند ہو، سید الشہداء کا نام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا نے تعالی مجھے اور آپ کو اس امام کی نصرت کی توفیق نصیب فرمائے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پرچم امام زمانہ کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا، اس کو سر بلند اور فخر کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے. بابا سے بلند درود بھیجیں محمد وعلی محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں انبیاء کی بعثت کے اہداف کو بیان فرمایا ہے. کیونکہ محترم دو مہمان ہمارے سامنے موجود ہیں، لہذا میں مختصر سابقہ عرض کرتا چلوں. مجالس کا اس سلسلہ ایک خاص عنوان کے ساتھ آگے بڑھا ہے، اور ہم نے سید الشہداء کے ایک قول کو اس سلسلہ مجالس کا موضوع قرار دیا. سید الشہداء کو پاک و پاکیزہ قول کے لیے انہوں نے شہادت سے پہلے ارشاد فرمایا: ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. فرمایا اگر تمہارا دین نہیں ہے، اگر تمہیں معاد اور خدا کی طرف پلٹنے کا خوف نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، دنیا میں آزاد انسان بن گئے. سید الشہداء نے گویا انسانیت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. فرمایا انسانوں میں کچھ انسان وہ ہیں جو دیندار ہیں، یہ بہترین انسان کی زندگی کے لیے انتخاب ہے. اور کچھ انسان وہ ہیں جو دین کی حقانیت تک نہیں پہنچ سکے ہیں لیکن اپنی ذات کے اندر احرار آزاد ہیں. اور جو یہ دو نہ ہوں تو پھر وہ پستی کی طرف ہیں، پھر وہ غلامی کی سمجھ. اور سید الشہداء کا پیغام اپنے دشمنوں کے لیے یہ تھا کہ اگر تم دین کو نہیں سمجھ سکے ہو، خدا مختار کی طرف پلٹنے کو نہیں سمجھ سکے ہو، تو کم سے کم انسان تو بنو، اپنی ذات کے اندر آزادی کو دکھاؤ. خدا مختار نے تمہیں آزاد خلق کیا، اس آزادی کا اظہار کرو. لہذا ہم نے اس سلسلے مجالس کے لیے جو عنوان انتخاب کیا وہ دینداری اور آزادی سید الشہداء کی تعلیمات کی روشنی میں. ایک بار درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد. چونکہ کافی ایام گزر چکے ہیں اور اب ہمارے پاس چند مجالس ہی باقی ہیں، تو ہم اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ہم نے دینداری کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا. دینداری کسے کہتے ہیں؟ دیندار سے خدا متعال کیا چاہ رہا ہے، دین کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں، اور اشارتاً عرض آپ کی خدمت میں کہ مغربی دنیا میں دین کو کیا مشکلات درپیش ہوئی. اور پھر ہم نے اپنی توجہات کو متمرکز کیا آزادی کے مفہوم کی طرف، کہ ایک وہ آزادی ہے جو سید الشہداء ارشاد فرمایا، ایک وہ آزادی جس کو سید الشہداء نے اپنے اقوال کے اندر بیان کیا اور حضرت حر کے لیے کہا کہ خدا نے تمہیں آزاد خلق کیا. ایک وہ آزادی ہے، اور ایک وہ آزادی ہے جو مغربی دنیا نے اپنے عوام کے سامنے پیش کی، آزادی کا نعرہ لگایا. اور کل ہم نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس آزادی کے پیچھے اثرات کیا ہیں، اس آزادی کے پیچھے راز کیا ہے، یہ کیوں آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، اس آزادی سے ان کا مطلب کیا ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ مفاہیم کے اجمال سے مبہم رکھ کر یہ کیا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، یہ کیوں بیان نہیں کرتے آزادی کا مطلب کیا ہے، کیوں اس کی حقیقت کو بیان نہیں کرتے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ آزادی ایک دھوکے کی طرح ہے. اور آج چونکہ میں نے عرض کیا کہ ہم مفاہیم کو اپنی اختتام کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، آج ہم کوشش کریں گے اس نظام ظلم کو مزید پہچاننے کی کوشش کریں، جس کا کل ایک تعارف آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اس نظام ظلم کا میکینزم کیا ہے. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نظام ظلم کا ہدف کیا ہے، نظام ظلم ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا کرنا چاہتا ہے. اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اس نظام ظلم کے میکینزم کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ یہ جو کام انجام پا رہا ہے یہ کیسے کام انجام پا رہا ہے. کل عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ ایک وہ ظلم کا دور تھا جب زنجیریں باندھی جاتی تھیں، جب بیڑیاں پہنائی جاتی تھیں، جب انسانوں کو کوڑوں کے تلے کوٹ دیا جاتا تھا اور پھر ان سے کام لیا جاتا تھا. آج نظام ظلم کسی اور قسم کا ہے. آج آزاد رکھا جاتا ہے، شکم بھر دیے جاتے ہیں، ذہن بھر دیے جاتے ہیں، اس کو مطمئن کر دیا جاتا ہے، اور پھر بھی وہ غلامی سے باہر نہیں نکل پاتا، وہ غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کی ساری زندگی غلامی میں گزر جاتی ہے، اور وہ آخر وقت تک اس گمان میں مبتلا رہتا ہے کہ میں آزاد ہوں. تو اپنی زبان سے آزادی کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے، اپنے کانوں سے آزادی کی فضیلت کو سن رہا ہوتا ہے، اپنے ذہن میں آزاد ہونے کا تصور کر رہا ہوتا ہے، اور بدترین غلامی کے اندر مبتلا ہوتا ہے. لہذا مقابلے کی طاقت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. مقابلہ تو وہ کرے گا جو حالات کو ناپسند سمجھے گا.
جو حالات کو موافق سمجھے گا وہ مقابلہ کیوں کرے گا؟ جس آدمی کو یہ تصور دے دیا جائے کہ تم پیدا ہی جیل میں ہوئے اور تمہیں مرنا ہی جیل میں ہے اور تمہاری زندگی ہی یہی جیل ہے، تو وہ اس کو جیل نہیں سمجھتا، وہ اس کو آزادی سمجھنے لگتا ہے۔ یہ سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ مزید اس تشریح کی طرف نہ جاؤں اور آج کے موضوع کو شروع کروں انشاءاللہ۔ خدا تعالی توفیقات نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے 2 ہدف سے انبیاء کو بھیجا ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ 2 ہدف پروردگار عالم فرماتا ہے، لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ یہ اللہ کی بندگی کریں گے اور طاغوت سے اجتناب کریں گے۔ بندگی آپ کی خدمت میں عرض ہو گئی۔ بندگی ہم نے گزشتہ مجالس میں سے کسی ایک مجلس میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ بندگی انتخاب کا نام نہیں ہے کہ یہ کام مجھے پسند ہے تو میں کروں گا اور وہ مجھے پسند نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا۔ بندگی یعنی تسلیم ہو جانا ہے۔ وہ ایک محاورے میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی غلام کو خریدا اور اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ جو تو پکارے۔ کہا تو کیا کھاتا ہے؟ کہا وہ جو تو کھلا دے۔ کہا کیا تو پہنتا ہے؟ وہ جو تو پہنا دے۔ تو کہاں رہے گا؟ جہاں تو ٹھہرائے گا۔ تو اس نے کہا یہ ایسا کیوں ہے؟ کہنے چونکہ میں بندہ ہوں، میں آقا نہیں، میں بندہ ہوں۔ یہ رسم بندگی ہے۔ بندہ وہ ہے جو خدا کی مانتا ہے، اور عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ ہم وہ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، ہم خدا کی نہیں مانتے۔ بقول اس ادیب کی، جس دن خدا کی ماننے لگے یہاں سے بندگی ہے۔ بندے بنتے ہیں، تا بندے ہی تا بندے ہی، جب تک بندے روشن ہے، درخشان، یہ بندگی تھی۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کریں، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب کریں۔ ہر غیر خدا طاغوت ہے، ہر غیر خدا طاغوت ہے، اور جو غیر خدا کے سامنے سر جھکائے اس نے طاغوت کے سامنے سر جھکایا، اپنی انسانیت کو بیچ دیا۔ یہ طاغوت ہے۔ ہر وہ جو خدا کی طرح کھڑا ہونے کی کوشش کرے، ہر وہ جو خدا متعال کی ذات کی طرح اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرے، وہ طاغوت ہے۔ لہذا ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں فرعون طاغوت کی مثال ہے، بہترین مثال جو قرآن کریم اس سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے۔ طاغوت کی مثال فرعون ہے کہ وہ کہتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، میرے سوا تو کوئی خدا ہے ہی نہیں، میں تمہارے لیے اس کے سوا کوئی خدا نہیں دیکھتا۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے سامنے مثال کے طور پر بت پرستی آتی ہے کہ بت پرستی یعنی طاغوت، غیر خدا کے سامنے سر چکانا۔ اچھا کیوں خدا متعال ان غیر خداؤں سے لڑنا چاہتا ہے؟ اب آپ تصور فرمائیے کہ خدا متعال نے اہداف میں پہلا ہدف بندگی ارشاد فرمایا، دوسرا ہدف طاغوت سے اجتناب ارشاد فرمایا، لیکن جب اس ہدف کو امپلیمنٹ کرنے پر آئے تو پہلا کام یہ کیا کہ پہلے غیر خدا کا انکار کرو، لا الہ الا اللہ۔ بس ہدف کو بیان کرنے میں پہلا ہدف بندگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے والا یہ کہ طاغوت سے انکار کرو۔ لیکن جب آپ عمل کی دنیا میں آئیں گے تو پہلا کام جو آپ کو کرنا پڑے گا وہ طاغوت کا انکار ہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ کو کہنا پڑے گا کہ میں کسی کو معبودیت کے سائے میں قبول نہیں کرتا سوائے خدا منتظر۔ اور یہ جو جملہ بہت خوبصورت جملہ ہے، لا الہ، الہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ جس کی عبادت ہو، ہر وہ جس کی بے چون و چراں تسلیم ہونے کی عادت ہو جائے جس کے سامنے، اس کو ہم الہ کہتے ہیں۔ پس مثال کے طور پر اگر میں نے کسی کو چن لیا کہ یہ جو کہے میں وہ کروں، یہ میرا الہ ہے، یہ میرا الہ ہے، تو مثال کے طور پر اگر لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ جو ہمارے قبیلے کے سردار نے کہا ہم بے چون و چراں مان لیں گے، تو ان کا الہ قبیلے کا سردار ہو گیا، کیونکہ وہ اس کی بے چون و چراں مان لیتے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے ہمارے الہ کتنے ہیں، اور خدا نمتال فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو الہ بنانے کی اجازت نہیں۔ کیوں یہ الہیت میں پھنس گئے؟ اب الہیت کی بدترین مثال کیا ہے؟ بدترین مثال جو غیر خدا کو الہ بنانے کی مثال ہے وہ نفس پرستی ہے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہم اس مفہوم کو اچھی طرح حاصل کر پائیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ حق بس خدا کا ہے کہ اس کی بے چون و چراں مان لی جائے،
اس کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کر دیا جائے. درود بھیجیے گا محمد والی محمد محمد. بس خدا کا حق ہے، وہ جو حکم دے وہ بندہ مان لے، یہ خدا کا حق ہے. اچھا اگر نعوذ باللہ ایسا ہو کہ کوئی اور بھی ہو جس کی انسان بے چونہ چرا تسلیم کرنا شروع کر دے، عرض ہوا یہ طاغوت ہے. طاغوت کی مثالوں میں سے ایک طاغوت جو انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے وہ بت پرستی ہے. میں ابھی اس کے اوپر آؤں گا کہ کیوں خدا نے بتوں کا مقابلہ کیا. مقرر میرا ذہن یہ سوچتا تھا کہ خدا تعالی اگر بتوں سے نہ لڑتا تو کیا ہوتا، کیوں خدا بتوں سے لڑتا ہے. اور میں اپنے ذہن میں مقرر اس بات کو سوچا کرتا تھا کہ بھئی وہ شخص جو بت کے سامنے سر جھکا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مثلا فلاں فلوں فلاں جو کچھ بھی بت کا نام ہے، یہ کہہ کر کہتا ہے کہ تو مجھے یہ دے دے، سننے والا کون ہے؟ کیا بت سنے گا؟ کمپیٹیٹر وہ ہوتا ہے جو سامنے کچھ تو کہے. خدا کے کمپٹیشن میں کوئی بت آ سکتا ہے؟ یہ تو بول بھی نہیں سکتا ہے. یہ کون سا مقابلہ کرنے والا ہے؟ اور خدا متعال اس مقابلہ کرنے والے کے سامنے اتنا شدید ہے کہ کہتا ہے جو کوئی بت دیکھے توڑ دے فوراً. نہیں مان سکتا خدا، بتوں کو توڑا دیتا ہے. کیوں خدا متعال بتوں کا مقابلہ کرتا ہے؟ میں بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. نفس کو خدا متعال فرماتا ہے یہ بھی تم لوگوں کا الہ بن گیا ہے. نفس کا الہ بننا کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات، جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا. یہ جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا، اور آپ نے یقیناً ٹیلی ویژن کے اوپر آنے والے ایڈورٹائزمنٹس کے اندر اس ٹائپ کے جملات بہت سنے ہوں گے کہ جو تمہارا دل چاہے وہ کرو، جو دل چاہو گے وہ ہو جائے گا. اس کے اوپر اصرار آپ نے سنا ہوگا. یہ کیا اصرار ہے؟ یہ خدا متعال فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آیا تم نے وہ دیکھا ہے جس نے اپنی ہوا و حوث کو اپنا معبود بنا لیا؟ ہوا و حوث کو معبود بنا لیا کیا مطلب؟ یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کے بندے ہیں، لیکن در حقیقت کس کے بندے ہیں؟ یہ اپنی ہوا و حوث کے بندے ہیں. اپنی ہوا و حوث کے بندے ہیں کیا مطلب؟ جو ان کی ہوا و حوث کہتی ہے یہ اسے مان لیتے ہیں. ان کی ہوا و حوث کہتی ہیں، ان کی خواہشات کہتی ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ مان لیتے ہیں. ان کی خواہشات کہتی ہیں ہمیں وہ کرنا ہے، یہ مان لیتے ہیں. بس ان کا معبود کون ہوا؟ خدا ان کا معبود ہے. خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، ان کا معبود خدا نہیں ہے. یہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا خدا ہے، معبود ہے، لیکن ان کا اصلی معبود ان کا نفس ہے. اس کی مذمت کرتا خدا نے تعالیٰ کہ ان کو دھوکہ ہو گیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آیا تم لوگوں نے وہ شخص دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں. اب میں آپ سے پوچھوں گا ذرا اپنے اطراف میں دیکھیے گا کتنے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو کہ جن کے نفس معبود بنے ہوئے ہیں، جو اپنی زبان سے کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، کچھ بھی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن در حقیقت سب کے سب بندگی نفس میں مبتلا ہوئے ہیں. وہ بھی صرف اپنی نفس کی سنتے ہیں. کسی بھی اچھے کام کو اس وقت تک کرتے ہیں جب خود اپنے لیے کسی پریشانی کا سبب نہ بنے. اگر پریشانی کا سبب بنا پھر نہیں کریں گے، کیونکہ پھر اپنے نفس کے خلاف لڑنا پڑے گا، وہاں سے معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ ایک طاغوت کی عادت. اور وہ جو بت پرستی سے خدا متعال لڑتا ہے اس کی وجہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. بار دیگر درود بھیجے گا محمد والے محمد. بت پرستی میں کیا ہوتا ہے؟ کیوں خدا متعال بت پرستی سے لڑتا ہے؟ ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ بھئی بت پرستی اب نہیں ہوتی. اب اگر میں آپ کو بتا بھی دوں کہ خدا بت پرستی سے کیوں لڑتا ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ اگر تھی بھی تو ختم ہو گئی مکہ میں، اگر کر بھی رہے تھے قریش مکہ. نہیں، میں آپ کی خدمت میں فلسفہ پھر بھی عرض کر دوں، کیونکہ آپ فوراً دیکھیں گے کہ یہ بت پرستی جاری ہے، یہ بت پرستی انجام پا رہی ہے. بت تبدیل ہو گئے ہیں، پرستش ابھی بھی باقی ہے. بت تبدیل ہوئے. بت پرستی میں کیا ہوتا ہے صاحب؟ ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک بت ہوتا ہے، وہ بتوں کے اوپر نذرانے چڑھاتے ہیں، اور بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں. یہ تاریخ کا دستور ہے. کبھی آپ کو کوئی ایسا بت نہیں ملے گا جس کے سامنے نذرانے نہ چڑھتے ہو. ہر بت کے سامنے نذرانے چڑھتے ہیں.
صاحب وہ بت کے سامنے نذرانے چڑھاتے ہیں، اس سے اپنی دعائیں مانگتے ہیں. اور فرض کر لیجئے جیسے مکہ ہے اسلام سے پہلے، ابو جہل ایک بت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ابو جہل کے پاس بت ہوا کرتے تھے. ابو جہل، ابو لہب یہ بتوں کے مالک ہوا کرتے تھے، یہ بتوں کے سرپرست ہوتے تھے. تو یہ بتوں کے سرپرست بنے ہوئے، سامنے ایک قبیلہ آیا، اس نے سر جھکایا اور اپنی کچھ منت مرادیں اس کے سامنے پیش کی. اب صاحب مطالبہ کیا جائے گا یہ بت کہہ رہا ہے کہ یہ کرو. اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بت نے یہ کہا ہے کہ یہ کرو، یہ کیا واقعا بت نے کہا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں کہا. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ابو جہل نے کہا ہے. اچھا بڑی بات ہے وہ چڑھاوے چڑھا دیں گے تو بت لے لے گا، اسے بت لے گا؟ نہیں، بت نہیں لے گا، یہ ابو جہل لے گا. اب سب لوگ آئیں گے اس بت کے سامنے سر جھکاتے رہیں گے، اور حکم کس کا چل رہا ہوگا؟ ابو جہل کا. بہت معذرت کے ساتھ آج کا بت کہیں امریکہ تو نہیں ہے، چلتی پیچھے اس کی ہے. یہ بت بنا ہوا ہے. یہ آج کے دور کے ابو لہب بنے ہوئے ہیں، ابو جہل بنے ہوئے ہیں. انہوں نے سامنے لوگوں کے کچھ اور رکھ دیا ہے، پیچھے اپنی چلا رہے ہیں. کیا کچھ شبہ ہے کسی کو اس بات میں؟ جو بھی کام ہو رہا ہے یہ وہاں سے طے کر رہے ہیں. ان کے پاس اتنی طاقت آ گئی ہے، اور انہوں نے نمائش کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سامنے رکھے ہوئے ہیں جن کے سامنے لوگ سر چکائے بیٹھے ہیں. اگر خدا متعال اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی تعریفیں کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معرکہ کر دیا، بت توڑ دی اپنے زمانے کے، آج اس کی تعریف ہوگی جو آج کے دور کے بتوں کو توڑ دے گا. جو کھڑا ہو ایک دفعہ اور کہہ کہ انسانوں کو غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں خدا نے متعال بت پرستی سے لڑتا ہے؟ اس کو پسند نہیں ہے کچھ انسان نفس پرست ذلیل ترین انسان صفحہ ہستی کے اوپر وہ آئے اور دوسرے انسانوں کو اپنی غلامی میں لے لیں. یہ خدا کو پسند نہیں ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو آزاد خلق کیا. کسی یزید ابن معاویہ اور ابو سفیان اور ابو جہل کو خدا نے تعالی اجازت نہیں دیتا کہ وہ آئیں اپنا حکم چلائیں اور انسانوں کو اپنی غلامی کے اندر لے لیں. خدا نے تعالی اس کی اجازت نہیں دیتا. اور اگر آج کی دنیا میں بھی کوئی اس کام کو کرے تو وہ جو فرزند رسول تشریف لائیں گے وہ اس ابو جہل سے ویسے ہی ٹکرائیں گے جیسے اللہ کے رسول اپنے دور کے ابو جہل سے ٹکرائے تھے. بر محمد وآل محمد صلوات. عزیزان محترم، یہ ہے آزادی. یہ وہ آزادی ہے جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. ہم کو مصنوعی لفظ کی آزادی نہیں دیکھنا چاہتے، ہم یہ آزادی دیکھنا چاہتے ہیں جس میں انسان آزاد ہو جائے انسانوں کی غلامی سے. لہذا ہمارے پاس نبوت کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے جملات موجود ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. نبی کا کام کیا ہے؟ وہ انسانوں پر پڑے ہوئے بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں اور ان زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں جو ان کی فکروں کے اوپر دوسرے انسانوں نے لگا دی ہوتی ہیں. یہ انبیاء کا کام ہے، زنجیریں توڑ دینا. کیوں کسی کو غلام بنائے؟ انبیاء اس کام کو انکار کر دیتے ہیں. کسی کو غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے. تمام انسان آزاد خلق ہوئے. اچھا اب اگر یہ آزاد ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی آزاد ہوتے ہیں ان کی فکریں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. اب اس خوبصورت منظر کو قرآن کریم کے اندر ملاحظہ فرمائیے. جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں اور فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ اے فرعون اگر ہم تیرے لیے جادو دکھائیں اور اس کو ہرا دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اور فرعون بڑا اکڑ کے کہتا ہے کہ تم دولت کی بات کرتے ہو، میں تمہیں اپنے مقرب بندوں میں شمار کر لوں گا. اور جادوگر بھی کہتے ہیں ہاں یہی کافی ہے کہ ہمیں اس کا خود مل جائے. شرک کی بدترین پستیوں میں مبتلا ہونے والے وہ جادوگر اپنے دور کے نبی کے سامنے اکڑ کر جادو کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے جادو کو شروع کرتے ہیں. جیسے اپنے جادو کو پیش کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی طاقت نصیب ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا متعال کی دی ہوئی طاقت سے ان جادوگروں کو بے بس کر دیتے ہیں. جیسے ہی بے بس ہوتے ہیں ان کے ذہنوں پر پڑی ہوئی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں. فرعون کچھ نہیں ہے، جو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. جیسی ان کے ذہنوں پہ سے پڑی ہوئی زنجیریں ٹوٹتی ہیں اچانک اعلان کر دیتے ہیں ہم ایمان لائے موسیٰ کے پروردگار پر. ختم. یہ اتنے پست تھے، شرک کی اس پستی میں پڑے ہوئے تھے کہ فرعون جیسے کہ قرب کو اپنی زندگی کا کمال سمجھ رہے تھے. اچانک زنجیریں ٹوٹی، اب کھڑے ہو گئے، کہا ہم حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. فرعون نے کہا تم ایمان لائے؟ تم نے تو مجھ سے پوچھا بھی نہیں. ابھی اس استکبار کا تکبر دیکھ رہے ہیں.
یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ، اس کے لیے بھی تمہیں پہلے مجھ سے پوچھنا پڑے گا. آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے میری اجازت کے بغیر، تم نے تو اجازت بھی نہیں لی مجھ سے. تکبر اس حد میں. انہوں نے کہا ہاں ہم ایمان لائے. کہا اگر تم ایمان لائے ہو اب میں تمہیں سزا دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹوں گا، اس کٹے کو اس پاؤں سے جوڑ دوں گا، اس پاؤں کو اس ہاتھ کی طرف لے آؤں گا اور تمہیں اس طرح الٹا باندھنے کے بعد کھجور کے درخت میں پھانسی پہ لٹکا دوں گا. کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ تو کرے گا. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تجھے جو کرنا ہے تو کر گزر، تو جو کچھ کر سکتا ہے وہ اس دنیا کے اندر کر سکتا ہے، اور زندگی اس دنیا میں محدود نہیں ہے، زندگی بہت وسیع ہے. تو کیا کر لے گا؟ میری زندگی کے 5 سال کم کر لے گا، میری زندگی کے 10 سال کم کر لے گا. ظاہراً جو 10-5 سال مجھے ملے ہوئے ہوں گے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اس کی اب کوئی مطلقاً پرواہ نہیں. یہ زنجیروں کے ٹوٹنے کے بعد ہے، یہ ہے آزادی. کل تک فرعون کے سامنے سر جھکاتے تھے، اس کے جوتے چاٹتے تھے، اب آزاد ہوئے تو فرعون ان کے سامنے کیڑے کے برابر حقیر ہو گیا، آزاد ہو گئے. عزیزان محترم، یہ وہ آزادی جو سید الشہداء ہمارے اور آپ کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. آزاد بنو، نفس کی قید سے باہر نکلو، نظام ظلم کو توڑنے کی کوشش کرو. کیوں تم آزادی کو اپنے ضائع کرتے ہو جبکہ خدا نے تمہیں آزاد بنایا؟ اب میں اتنا آپ کا وقت لیا، تھوڑا سا میں آپ کو اور وقت لیتے ہوئے نظام ظلم کے کچھ طریقہ کار کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں اور آپ پہچاننے کی کوشش کریں. عزیزان محترم، اگر آج کے دور میں یزید نہ ہوتے تو سید الشہداء نہ فرماتے مثلی لا یبایع مثلہ. آج کے دور میں بھی یزید ہیں، آج کے دور میں بھی فرعون ہے، آج کے دور میں قارون ہے، آج کے دور میں سامری ہیں، آج کے دور میں نمرود ہیں. آپ نے ہم نے پہچاننے کی کوشش نہیں کی تو ہم انہی ظالمان اور انہی دشمنان خدا کے ہاتھوں شکست کھاتے رہیں گے اور ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا کرنا ہے. ابھی آپ کی خدمت میں چند نکات عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہم نے اپنے جملات میں کہیں عرض کیا تھا جس کی تشریح کی گنجائش نہیں ہے. میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا بظاہر 10 دن بہت لگتے ہیں، لیکن جب آپ کسی بحث کو شروع کر دیں پھر آخر میں آ کر بڑی مصیبت جو بنتی ہے وہ یہ کہ اب کون سی چیزیں وہ ہیں جو نہیں بولنی ہیں، کیونکہ بولنے کو تو انسان بہت چاہ رہا ہوتا ہے. میں نے انہی مجالس کے اندر کہیں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا جس کی تشریح میں نہیں کر پا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سلسلہ ہدایت ہے اس کا ایک سلسلہ ہے، اس کا ایک کمال ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ایک سادہ سی شریعت آتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد شریعت کاملہ نبی خدا کے زمانے میں جاری ہوئی. تمام انبیاء پر درود بھیجے محمد و آل محمد. اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام امامت کا دور، اور اس امامت کی غیبت کے بعد اولیاء خدا کا دور، اور اس کے بعد پھر منتظر ہیں کہ ہم سید و سردار تشریف لائیں. یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک ہی سلسلہ ہے، دو نہیں ہے. یہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے آئے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آئے، دین بس اسلام. اچھا، یہ جو سلسلہ ہدایت کے اندر ہم آہنگی ہے، کوارڈینیشن ہے، ایک کے بعد ایک اسٹیپ آگے بڑھتا ہے، آیا شیطان کا بھی کوئی سلسلہ ہے یا اس کے پاس کوئی سلسلہ نہیں ہے؟ وہ بس ایک کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، پھر کسی ایک کے پاس چلا جاتا ہے، گویا سمجھ لیجیے ابھی اس کے اوپر کچھ کام کرتا ہے، پھر اس کے اوپر کچھ کام کرتا ہے، پھر تیسرے پہ کچھ کام کرتا ہے، انڈیویجولی بہکا رہا ہے، سلسلہ کچھ نہیں ہے. کیا سوچ رہے میں ہو رہا؟ ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں نہیں شیطان کے پاس کوئی سلسلہ نہیں ہے. ایکچولی ہم نے اس مسئلے کے اوپر غور ہی نہیں کیا ہوتا. اس کو ہم کہتے ہیں شیطان شناسی، شیطان کی شناخت. آپ شیطان کو پہچاننے کی کوشش کیجئے. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا آشکار دشمن ہے. آپ دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ مثلا اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سردی کیا کیا خرابی لا سکتی ہے تو آپ سردی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ یہ شیطان کیا ہے.
اب بدقسمتی سے ہم نے شیطان شناسی پہ کام نہیں کیا، ہم نے بہت سارے موضوعات پہ کام نہیں کیا، شیطان شناسی پہ بھی کام نہیں کیا. تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسے شیطان بس ایک ایسی ایک چیز ہے جو کبھی کبھی بیچ میں کچھ دخالت کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ادھر ادھر نہیں ہوتے. اگر دنیا میں اس وقت 6 ارب سے اوپر آبادی ہے تو پتہ نہیں شاید 5.25 ارب ادھر ادھر ہو چکے ہیں. بڑا کامیاب دشمن ہے، ٹھیک ٹھاک کامیابی لے کے بیٹھا ہوا ہے، اتنی کامیابی لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ زمین خدا کی ہے اور حجت خدا کو پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے. اتنی کامیابی لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو کیا میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے؟ نہیں، اس کا بھی سسٹم ہے. آپ کہیں گے بھائی کیا دلیل ہے اس کی؟ نہج البلاغہ. نہج البلاغہ کے خطبے میں مولا فرماتے ہیں کہ کچھ انسانوں کے سینوں میں شیطان انڈے بچے دے دیتا ہے. اچھا پھر میں آپ کو یاد دلا دوں، آپ کے ذہن میں اچھا آئے گا کہ اچھا مولانا صاحب تو اس کو سیریس لے کے بیٹھ گئے، شاید مولا نے کچھ اور کہا ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا. بھائی 2 راستے ہیں آپ کے سامنے. یا تو آپ مجھ سے یہ کہیں کہ مولا جو کلام ارشاد فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ مطلب نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالی. نہیں، مطلب وہی ہوتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. مطلب وہی ہوتا ہے. میں نے اس کی کتنی مثالیں آپ کی خدمت میں اس دن عرض کی تھی. الناس نیام نظامات تبعہ، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. کیوں عرض کیا تھا؟ وہ اسی لیے عرض کیا تھا مولا کے کلام کو سنجیدگی سے پڑھیے، اس کو ادھر ادھر مت کیجیے، اپنی عقل کو ادھر ادھر کیجیے. آپ اور میں نہیں سمجھ پا رہے، کلام حق ہے. وہ فرما رہے ہیں بعض لوگ اتنے گمراہ ہو جاتے ہیں شیطان ان کے سینوں میں انڈے بچے دے دیتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمائے اس کے بعد یہ شیطان کا لشکر بن جاتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب لشکر شیطان بھی ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ لشکر شیطان ہے بلکہ اس کے اصحاب بھی ہیں. اس کا پورا لشکر ہے، اس کے پورے اصحاب ہیں. جس طرح سے حق کے ساتھ ہوتا ہے، حق کا لشکر ہوتا ہے، حق کے اصحاب ہوتے ہیں، اس کا بھی لشکر ہے، اس کے بھی اصحاب ہے. تو اے خدایا، ہم نے تو صرف حق کا نبی دیکھا ہے، آیا باطل کا بھی نبی ہوتا ہے؟ باطل کا بھی رئیس ہوتا ہے؟ باطل کا بھی لشکر ہوتا ہے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہاں ہوتا ہے. اب پھر ایک سوال رہ گیا. چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں باطل کا لشکر تھا، اس کا سردار تھا نمرود. خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں باطل کا لشکر تھا، اس کا سردار تھا فرعون. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں باطل کا ایک لشکر تھا، اس کے سردار تھے وہ یہودی جو حضرت عیسیٰ کے خلاف تھے. ختمی مرتبہ کے زمانے میں باطل کا ایک لشکر تھا، اس کے سردار تھے قریش مکہ. امیر المومنین کے زمانے میں باطل کا ایک سردار تھا، اس کا سرداری تھی امیر شام کے ہاتھ میں. سید الشہداء کے زمانے میں باطل کا لشکر تھا، اس کی سرداری تھی یزید کے ہاتھ میں. آج باطل کا لشکر چھٹی پر ہے کیا؟ فارغ ہے؟ تو کہاں ہے پھر؟ سردار کون ہے اس کا؟ اس کو ہم نے کیوں نہیں سوچا؟ نہیں سوچا، ہم نے کبھی نہیں سوچا. کبھی سیریسلی اس مسئلے کو نہیں سوچا کہ بھائی شیطان کا بھی تو کوئی لشکر ہوگا اور بظاہر وہی لشکر کامیاب بھی ہے. کون کہے گا کہ یہاں پہ حق کامیاب ہے؟ حق کامیاب ہوتا تو یہ ناانصافی ہوتی دنیا کے اندر. حق کامیاب ہوتا تو یہ دنیا کی مصیبت آئی بھی ہوتی کہ یہاں پہ انسان کو انسان نہیں سمجھا جا رہا. باطل ہے، اس کا لشکر ہے، وہ کامیابی بھی حاصل کر رہا ہے. ہم لوگ بدقسمتی سے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں اور ہم انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ باطل کا لشکر چڑھے چلا جا رہا ہے، دنیا کے تمام مقدس مقامات کو پامال کیے چلا جا رہا ہے، اور میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ حق کا سردار آئے گا اور میں اس کا ساتھ دوں گا. تو جب تم باطل سے لڑنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، باطل کو پہچاننے کا حوصلہ نہیں کر رہے، تو تم حق کا ساتھ کیسے دو گے؟ آپ جتنے حق کے مقدس مقامات کو دیکھیں ان سب پہ باطل کی فوج کھڑی ہوئی ہے. کیوں ہم نے نہیں سوچا کہ ہم اہل حق کی ذمہ داریاں ہیں؟ اور میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا ایک نقطہ اور عرض کرتا چلوں، پھر میں آپ کی اس زحمت کو تمام کروں. سادہ سا ایک کام کر لیجئے، کوئی بھی کتاب ایسی لے لیجئے جس میں امام کی تشریف آوری کے بعد کے واقعات لکھے ہوں. مثلا عصر ظہور اردو، انگلش، عربی، فارسی سب زبانوں میں موجود ہے. عصر ظہور شیخ علی قرآنی کی لکھی ہوئی کتاب، اس کو آپ کسی بھی زبان میں لے لیجئے اور اس کو لے کر امام کی تشریف آوری کے بعد جو ان کی پیش قدمی، ان کے آگے بڑھنے کا نقشہ ہے، وہ دنیا کے نقشے کے اوپر
پینسل سے اسکیچ کر لیجئے، بنا لیجئے. مثال کے طور پر مولا مدینے کے اندر ایک مخفیانہ ظہور فرمائیں گے، پھر مکہ کے اندر علنی ظہور ہو جائے گا، پھر مکے سے حرکت کر کے مدینے تشریف لائیں گے، پھر مدینے سے چلتے ہوئے کہاں جائیں گے، کس ملک جائیں گے، کس شہر جائیں گے، پھر وہاں سے ہوتے ہوئے کہاں پہنچیں گے، یہاں تک کہ بیت المقدس آئیں گے. آپ اس سب کو ڈرا کر لیجیے موجودہ دور کے نقشے کے اوپر. صحیح ہے. اور اس کے بعد امام کے جو بڑے اسٹے ہیں، جو امام کی بڑی رکنے کی جگہیں ہیں، وہ روایتوں نے لکھی ہیں، ان کو ذرا موٹا کر لیجیے، پینسل سے ذرا اور ڈارک کر لیجیے اسے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب حقیقت آپ کے سامنے کھلے گی. یہ جتنے ڈارک ہوئے ایریاز ہوں گے، ان سب پہ یا اسرائیلی یا امریکی فوج ہوگی. اور آپ کہیں گے یہ تو اتفاقاً ہو گیا ہوگا، یہ تو اتفاق سے ہو گیا کہ بدقسمتی سے جب وہ بڑھے تو ان جگہوں پہ پہنچ گئے جہاں ہمارے امام نے پہنچنا تھا. بہت بدقسمتی ہو گئی. اچھا یہ تو چلیے حادثہ ہو گیا ہوگا، شاید ہو گیا ہوگا. میں بعض اوقات پریشان ہوتا ہوں کہ ہم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ان معاملات کو. رسول خدا نے مدینہ تشریف لانا تھا، جس کو یثرب کہتے ہیں. سید الانبیاء کی تشریف آوری سے چند سو سال پہلے یہ یہودی بدبخت وہاں پہ آ کے ٹھہر گئے. اس کے بعد انہوں نے مدینے سے لے کر فلسطین تک تمام جگہوں پہ اپنے قلعے بنانا شروع کر دیے. تمام جگہوں پہ قلعے بنانا شروع کر دیے. فلسطین سے لے کر مدینے تک قلعے بنائے اور ان قلعوں کے اوپر مضبوط ترین عمارتیں تعمیر کر دی. اس کے بعد جب امیر المومنین تشریف لائے، انہوں نے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کیا سوائے امیر المومنین سے. کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، صرف امیر المومنین سے جھگڑا کیا. کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے جان محترم؟ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور میں اس کے اوپر واپس آتا ہوں، پھر مجھے پیچھے واپس آ کر ظلم کا میکینزم بتانا ہے. اب میں اس مشکل میں پھنس رہا ہوں کہ ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے اور مجھے بہت کچھ عرض کرنا ہے آپ کی خدمت، اور آپ کی توجہات کو بھی جمع رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ذہن ادھر ادھر ہو جائے اور معاملہ خراب ہو جائے. بہت سے بلند درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اس درود کا در حقیقت مطلب یہ ہے کہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کے خدا سے دعا کر رہا ہوں، خدایا مدد کر دے کسی طریقے سے تاکہ یہ مشکل حل ہو جائے کسی طریقے سے. اچھا مجھے اس کا بھی احساس رہتا ہے کہ ظاہر ہے یہاں رات کو کافی دیر ہو جاتی ہے، پھر اگلے دن بچوں کو جانا ہوتا ہے، گھر والوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں، کئی بچے یہاں پہ سو رہے ہوتے ہیں، خاص کر ان بچوں کو جن کو صرف نارویجن آتی ہے، وہ بیچارے اردو سمجھ بھی نہیں پاتے. مجھے ان کے اوپر بڑا ترس آنے لگتا ہے. پھر میں سوچتا ہوں کہ بھائی سید الشہداء کے نام پر اگر 10 دن ان کو تھوڑی بہت مشکل بھی ڈال دی جائے تو والدین تھوڑا خیال کر لیں، جیسے ہی اسکول سے آئیں فوراً سلا دیں تاکہ یہ لوگ جو ہے ڈسٹرب کم ہوں. لیکن ہمیں یہ کام انجام دے تاکہ ہماری یہ جو محنت ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائے انشاءاللہ. سید الشہداء آپ کی اس مشکل کو قبول فرمائے، آپ کی زحمت کو قبول فرمائے، اور ہم حقیر ہیں ان کے سامنے کہ اس کو زحمت کہیں. سید الشہداء کے نام پر باوز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. مولا امیر المومنین ایک جنگ سے واپسی پر تشریف فرما تھے، ایک لشکر ان کے ساتھ تھا. ایک میدان کے اوپر پہنچے، ایک ریگستان نما جگہ پر پہنچے. وہاں پر مولا امیر المومنین نے فرمایا یہاں پر ہم پڑاؤ ڈالیں گے. لوگوں نے کہا کہ اے سید و سردار، پانی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ جس جگہ آپ نے پڑاؤ کے لیے انتخاب فرمائی یہاں پانی دور دور تک نظر نہیں آ رہا، یہ شاید اچھی جگہ نہیں ہے پڑاؤ کرنے کے لیے. مولا نے فرمایا پانی یہیں پر ہے، تم پانی کی پرواہ مت کرو، یہ تم ذرا سا زمین کھودو کہ پانی نکل آئے گا. کہا مولا اگر یہاں پانی ہوتا دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی، کہیں تو کوئی آبادی ہوتی. فرمایا پانی یہیں پر ہے، تم پرواہ نہ کرو، پانی ہے یہاں پر. کہا اچھا اب کیا کریں؟ فرمایا یہاں پر کھودنا شروع کرو، اس جگہ کو کھودو، یہاں پانی ہے. اب وہاں نہ کوئی نخلستان، نہ کوئی درخت، نہ کوئی چرن، نہ پرند، کوئی انسان نہیں. اور امیر المومنین فرمایا یہاں پانی ہے. عربوں کا دستور یہ نہیں ہے، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں آبادی ہوتی ہے، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں درخت ہوتے ہیں. اصل میرا جیسا آدمی سمجھتا ہے جہاں زمین میں پانی ہوتا ہے اوپر سرفیس کے اوپر کچھ پودے شودے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہے. اور مولا ارشاد فرمایا یہاں پانی ہے. انہوں نے کھودنا شروع کر دیا. ایک دور سے ایک راہب آیا، ایک عیسائی آیا. اس نے کہا کہ اے لوگوں، میں یہاں پر پتہ نہیں 40-45 سال سے ہوں. مجھ سے پہلے میرا استاد تھا، اس سے پہلے اس کا استاد تھا، اس سے پہلے اس کا استاد تھا. اس نے جناب داستان کھینچی کوئی 250-300 سال پر. کہنے لگا 250-300 سال سے ہم یہاں پر ہیں، یہاں پانی نہیں آیا. تم لوگ کہاں کھودنے بیٹھ گئے؟ کس جگہ کو کھود رہے ہو؟ یہاں پانی وانی نہیں ہے.
لوگ امیر المومنین کے پاس لے کر آئے، کہا مولا یہ راہب بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا یہاں پانی ہے اور تم لوگ کھودو، پانی ہے۔ انہوں نے کھودنا شروع کیا، آخر میں ایک چٹان پہ پہنچ گئے۔ اب اس چٹان کے ادھر جاتے تھے پھر چٹان، ادھر جاتے تھے پھر چٹان۔ مولا کے سامنے کہا مولا پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ پانی نہیں ہے، اب تو یہ کھدے گا بھی نہیں، اتنا بڑا پتھر آ گیا ہے، یہ کھدنے والا نہیں ہے، دور دور تک پتھر ہی پتھر ہے، اب کیا کریں، چلے کہیں اور چلیں؟ فرمایا نہیں یہیں پانی ہے۔ کہا اگر پانی ہے تو اب آپ کھود دیں، ہم یہ پتھر نہیں کھود سکتے۔ مولانا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ امام تشریف لائے، اس جگہ کے اوپر اس پتھر کے اوپر ہاتھ رکھا، ضرب حیدری ہاتھ سے اتنی زور سے کہ پتھر دور جا کے گرا۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، پانی کا فوارہ جاری ہو گیا، پانی کا فوارہ جاری ہوا، وہ راہب سجدے میں گر گیا۔ خدا نے متعال کا شکر بجا لایا، فوراً امیر المومنین کے پاس آیا، غور سے سماعت فرمائی۔ امیر المومنین کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ کا نام ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا علی ابن ابی طالب۔ کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا نہیں، آخری نبی دنیا میں تشریف لائے اور دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا پھر آپ کون ہیں؟ کہا میں ان کا وصی ہوں، میں ان کا وصی برحق ہوں۔ کہا کہ میرا استاد اتنے عرصے سے تھا، اس کا استاد اتنے عرصے تھا، اس کا، ہم لوگ کیوں یہاں پر تھے؟ ہم نے تورات میں دیکھا تھا کہ اس جگہ پانی ہے اور اس کو وہی کھودے گا جو نبی کا وصی ہوگا۔ کہا ہم انتظار کر رہے تھے، ہم آپ کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ یہ کہتا ہے اور امیر المومنین کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ میں بھی عرض کرتا ہوں، امیر المومنین پتھر منگواتے ہیں، اس پتھر کو دوبارہ اس جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ جب پانی نکال چکے، سارے کام فارغ ہو گئے، پتھر دوبارہ اس جگہ پہ رکھ دیا۔ یہاں دو نقطے ہیں، ایک تو یہ نقطہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے امام کو ایسی نشانیاں بہت دکھانی ہیں، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، جن راہبوں کے پاس یہ ساری نشانیاں تھیں کہ نبی کا ایک وصی آئے گا، ان راہبوں کو کیا یہ پتا تھا کہ نبی کا وصی کیا کچھ کرے گا؟ عرض کرتا چلوں تورات کے اندر، قدیم تورات، وہ تورات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آئی، اس کے بعد اس کے اندر مختلف تبدیلیاں یہاں گئی وہاں گئی، کچھ جملات شاید باقی رہ گئے ہوں گے۔ مثلا اس کی بات دلیل کی خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا متعال فرماتا ہے کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں نبی کا نام احمد لکھا ہے۔ اس زمانے میں کسی نے نبی سے نہیں کہا کہ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے ہماری کتابوں میں احمد نام لکھا ہے اور ہماری کتابوں میں نہیں لکھا، اور آج کسی بائبل میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ غائب ہو گیا۔ قدیم زمانے کی ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ آخری نبی آئیں گے اور ان کی اولاد طاہرہ تمہیں فلسطین میں شکست دے گی۔ انہوں نے کسی سے جنگ نہیں کی، یہودیوں نے صرف امیر المومنین سے جنگ کی، امیر المومنین کی اولاد طاہرہ سے جنگ کی۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا ان کے سوا کسی کے اندر، خلیفہ کے اندر جرأت نہیں کہ وہ وہاں تک پہنچے۔ اور میں مزید کی بات عرض کرتا چلوں آپ کو کہ جب خلیفہ ثانی نے کہا کہ میں بیت المقدس آؤں گا تو انہوں نے آنے کی اجازت دے دی، کہا آپ آ جائیے، اور اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ان کی ذات سے ہمیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، اگر خطرہ لاحق ہوگا تو وہ امیر المومنین اور ان کی اولاد طاہرہ سے۔ ہر طریقے سے امیر المومنین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے، کیوں؟ ان کو پتا تھا ان کو آگے نہیں بڑھنا۔ اور جب خیبر کے محاذ میں شکست ہوئی تو فوراً اپنے آپ کو سیریا اور شام میں لے جا کر سینٹرلائز کیا کہ ایک محاذ پہ شکست کھائیں، پچھلا محاذ اور زیادہ مضبوط کریں گے۔ انہوں نے محاذ بنائے ہوئے تھے کہ امیر المومنین کی پیش قدمی کو فلسطین کی طرف آنے سے روکیں گے، اور یہ شاید اتفاق نہیں ہونا چاہیے کہ خلفاء نے امیر المومنین کے اوپر پابندی لگائی کہ وہ مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ پابندی لگائی امیر المومنین کے اوپر کہ آپ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، آپ صرف مدینہ میں رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان قدیم یہودیوں کو اچھی طرح پتا تھا کہ اگر علی شام کی طرف بڑھنا شروع ہوئے تو اگلا ان کا نشانہ بیت المقدس ہوگا، جہاں پر ہماری شکست اولاد علی کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے، کہاں نہیں کرنے دیں گے۔ سید الشہداء کا محاصرہ کیا،
سید الشہداء کو آگے نہیں بڑھنے دیا. ان کو اچھی طرح پتہ ہے اولاد علی سے ان کو خطرہ ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگر میں نے اور آپ نے ظہور اور غیبت کی روایات نہیں پڑھی سوائے اس نسل میں آ کر، یقیناً یہ لوگ بے خبر لوگ نہیں ہیں. یقیناً یہ لوگ بے خبر لوگ نہیں ہیں. انہوں نے ایک ایک روایت دسیوں دفعہ چھانی ہوگی کہ کون سی روایت ان کے اصولوں کے تحت صحیح ہے. ان کو اچھی طرح پتا ہے اولاد امیر المومنین آئیں گے تو ان کا نقشہ کیا ہے. یہ اپنے قلعوں کو بہت مضبوطی سے بنائیں گے. یہ اپنے قلعوں کو بہت مضبوطی سے بنائیں گے. یہ نہیں چھوڑیں گے ان مقامات کو. آپ اور میں نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ اور میں سمجھ رہے ہیں کہ آئل کی جنگ ہو رہی ہے. پوری سن 1990 سے لے کر 2010 آ رہا ہے. 1990 میں عراق نے کویت پہ حملہ کیا تھا، جس کے بعد امریکہ مشرقی وسطیٰ میں آیا تھا. اس وقت سے لے کر 2010 تک امریکہ نے اپنی جنگوں کے اوپر جتنا خرچ کیا ہے اس کے ایکومولیٹڈ اماؤنٹ پوری دنیا کے تیل کے ذخیروں سے زیادہ ہے. اگر یہ جنگ واقعاً آئل کے لیے ہے تو یہ کون سا ان پٹ ہے جو آؤٹ پٹ سے بہت زیادہ ہو چکا ہے. اگر واقعاً آئل کے ڈالرز کے لیے ہے تو ان آئل کے ڈالرز کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو اتنی زیادہ ویلتھ گنوائی جا چکی ہے، جو نیٹ انہوں نے گنوائی ہے اور جو ریسیشنز کے اندر ضائع کی ہے، جو مختلف چیزوں کے اندر ضائع کی ہے، صرف اس ایک ریسیشن کے اندر جو 2007 کے بعد سے لے کر اب تک آیا ہوا ہے تقریباً $2.25 ٹریلین انہوں نے حکومت کی جیب سے لگایا ہے، در حقیقت عوام کی جیب سے لگایا ہے. کس دنیا کے کس آئل کے ذخیرے میں اتنی طاقت ہے کہ اس پوری قیمت کو ادا کروائے گا؟ یہ سالانہ 300-400 ارب ڈالر ایک ایک سال کے اندر اپنی جنگوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. ایک عراق جنگ کے اوپر 300-350 ارب ڈالر ان کا خرچہ ہے. اگر عراق، افغانستان اور دنیا کے مختلف کارنرز میں ان کی جنگوں کا آپ مجموعی خرچہ نکالیں اور اس کے بعد اس کو 20 سال سے ضرب دیں اور اس کے بعد وہ ریسیشنز کے اوپر خرچ ہونے والے پیسے ان سب کو ملائیں تو پوری دنیا کے تیل کے ذخائر اتنے مہنگے نہیں ہیں. یہ آئل وار ہے، یہ تیل کی جنگ ہے. ہم نہیں سمجھ رہے ہیں اور میں عرض کروں گا کہ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں. جی آپ کی خدمت میں میں آپ کا بہت بڑا ہو چکا ہوں. مزید چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہم تمہارے یہاں آ کے محرم نہیں پڑھیں گے، اپنی زبان پہ تالی نہیں لگا سکتے، بس ہم نے بہت سب. اس کے بعد ہم نے کہا آواز بلند صلوات. ایسی جگہ جائیں گے جہاں دو خطرے نہ ہوں، دونوں خطرے اکٹھے نہ ہوں. میں نے کہا چلو یہ خطرہ تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں کہ واپس جاؤں، وہ تو مجھے جانا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ خطرہ قبول نہیں کر سکتا کہ جو رہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل پیش آئے. تو اس کا میں نے علاج یہ سوچا کہ بھائی جب بھی آپ ایسا سمجھیں کہ بھائی کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو آپ نہیں اپنی مصلحت میں دیکھ رہے ہوں تو آپ بہت آسانی سے کہہ دیجیے گا. میں آپ کو ایک لیٹر لکھ کے دے دوں گا کہ یہ انہوں نے ہماری مرضی کے خلاف کہا تھا. بسم اللہ، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ مجھے کہیں بھی بھیج دیں گے، میرے کو مسئلہ پیش نہیں آئے گا. اس کی وجہ ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں یہ سوچ کے جاتا ہوں اگلی دفعہ نہیں آنا ہے، تو مجھے کوئی مسئلہ پیش نہیں آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور باخدا میں پاکستان میں ایکٹیویٹی کر کے قلباً مطمئن ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا، قلباً مطمئن ہوں. چونکہ پاکستان میں میری پروڈکٹیوٹی اتنی زیادہ ہے کہ مجھے پتا ہے میں دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جاؤں گا اتنا پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا. لہٰذا مجھے پاکستان دل سے عزیز ہے کہ میں وہاں پر رہوں، کیونکہ میری پروڈکٹیوٹی وہاں پہ بہت زیادہ ہے الحمدللہ رب العالمین. تو ایسا محترم میں آپ کو سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری آپ پرواہ نہیں کیجیے گا اور آپ کی پرواہ میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ مت گھبرائیے گا کہ بھائی یہ کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. آپ سید الشہداء کا نام لے کر بیٹھے ہیں یہاں پر، باخدا کچھ نہیں ہو سکتا، صرف خوف ہے، صرف خوف ہے. امیر المومنین کا نام بلند آواز سے لیتے رہیے، بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری. دل کو گرمانے کے لیے نعرہ بہت ہے. آپ کے پاس امیر المومنین کا ساتھ ہے، مطمئن رہیے کچھ نہیں ہوگا. ایک دفعہ ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.
محمد. یہ میں نے عرض کیا یہ ظالم کا نظام ہے. انہوں نے اچھی طرح دیکھ لیا ظلم کا مقابلہ کون کرے گا. انہوں نے اچھی طرح دیکھ لیا وہ کہاں تشریف لائیں گے. انہوں نے اچھی طرح دیکھ لیا ان کا راستہ کون سا راستہ ہوگا. ان کو اچھی طرح پتہ ہے دنیا کو بیوقوف بنایا کیسے جاتا ہے. انہوں نے آئل کے نام پہ دنیا کو بیوقوف بنایا. ان تمام جگہوں پہ پہنچ جانا جیسے جو سردار کو پہنچنا تھا. لیکن ان کے سارے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. انہوں نے پتہ نہیں کتنے منصوبے بنائے تھے کہ جب اللہ کے رسول تشریف لائیں گے تو ہم اس طرح پھنسا لیں گے, اس طرح یہ کر دیں گے, اس طرح وہ کر دیں گے. نہیں معلوم کتنے منصوبے میں مختلف جگہوں پر مختلف تقاریر میں عرض کر چکا ہوں. رسول خدا کے والد کے ساتھ کیا سیاست کی, رسول خدا کے دادا کے ساتھ کیا سازشیں کی, کس طریقے سے دشمنیاں کی کہ اللہ کے رسول دنیا میں تشریف نہ لا سکیں. اللہ نے سب کچھ کر دیا. وہ مدینے بھی آ گئے اور یہ مدینے میں سینکڑوں سال سے بیٹھے تھے, کچھ نہیں کر سکے. اب بھی جب فرزند رسول تشریف لائیں گے ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے انشاءاللہ. یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ظالم کا نظام کیا ہے؟ ظالم کیسے کام کرتا ہے؟ ظالم یعنی شیطان. اصل ظلم تو شیطان کے حق میں ہے. یہ سارا شیطانی نظام ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ شیطانی نظام ہے, شیطانی ٹکڑے نہیں ہیں, یہ شیطانی نظام ہے. یہ وہ نظام ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے رہا ہے اور اس نے اپنی جانشینی میں لوگ پرورش کی ہیں. جس طرح حق نے اپنے آپ کو بڑھایا ہے اور اسی طرح باطل نے اپنے آپ کو پروان چڑھایا ہے. باطل نے سابقہ تجربوں سے سیکھا ہے. باطل کے پاس 3 بنیادی ایلیمنٹس ہیں جو مجھے سمجھ میں آئے اب تک بات. باطل 3 بنیادی حربوں کے ذریعے سے کام کرتا ہے. نمبر 1, باطل کا سب سے اہم حربہ جھوٹ اور فریب. باطل کا سب سے اہم حربہ یہ ہے یہ کبھی اپنے نزدیک ترین نمائندوں کو بھی سچ نہیں بتاتا. شیطان اپنے اچھے سب سے زیادہ مخلص تابع دار لوگوں کو بھی سچ نہیں بتاتا, سب کو دھوکہ دیتا ہے. آپ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان کا رویہ دیکھیے کہ کس طریقے سے اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی. ہمیشہ شیطان نے دھوکہ دیا ہے اور صرف ایک مشکل پیش آ رہی ہے, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا دھوکہ پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ یہ اپنے باطل کے تجربے سے بہت سیکھ رہا ہے. اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ مجھے دھوکہ کیسا دینا ہے. اور یہ جو بدترین دھوکہ آج کا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. شیطان دھوکہ دینے کا ماہر ہے. ایک کام زین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ یہ لوگوں کے کاموں کو جو برے ہوتے ہیں خوبصورت بنا دیتا ہے. کام برا ہے, انسانیت سے ہٹ کر ہے, پتہ نہیں کیا کر دیتا ہے کہ لوگ قبول کر لیتے ہیں. کیسے کرتا ہے یہ بھی میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ کل. آج نہیں وقت دوں گا آپ کا کہ شیطان اس کام کو کرتا کیسے ہے. کام غیر انسانی ہوتا ہے. مجبور ہوں کچھ چیزوں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں جو شاید اچھا بھی نہیں لگتا مجھے کہ ممبر پہ بیٹھ کے کہوں. آج سے 80 سال پہلے کسی معاشرے کے اندر ہومو سیکسولیٹی کے ایکسیپٹنس کا کوئی چانس نہیں تھا. دنیا کے کسی پست ترین جانور نما معاشرے کے اندر بھی ہومو سیکسولیٹی کے ایکسیپٹ ہونے کا چانس نہیں تھا. آج ایکسیپٹڈ ریالٹی ہے. آج ایکسیپٹڈ ریالٹی ہے. قانون پاس ہو رہا ہے, لیجسلیشنز کہ یہ سب صحیح ہے. ان لوگوں کے پاس عجیب ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. انگلستان کی جتنی خدمت لارنس آف عربیہ نامی جاسوس نے کی کسی نے نہیں کی. لارنس آف عربیہ اس انگریز دور کی فارن منسٹری کا سب سے بڑا جاسوس تھا, ٹاپ کلاس کا جاسوس تھا. اس سے زیادہ خدمت کسی نے نہیں کی. اس کو ایک بھی میڈل نہیں ملا. اور جو اس سے چھوٹے چھوٹے جاسوس تھے ان کو بہت بڑے بڑے میڈلز دیے تھے. کیوں میڈل نہیں دیا تھا؟ کہا اس میں خرابی یہ کہ ہومو سیکسول ہے, اس لیے ہم اس کو میڈل نہیں دے سکتے. انگلینڈ کے نام پر داغ ہے کہ اگر اس کو میڈل دے دیا جائے. آج نائب صدر, وزیر اعظم, صدر اور پتہ نہیں کون کون اس کا اعتراف کر رہا ہے. یہ جانور پن صحیح ہو گیا نا. کیا یہ نہیں ہے جو خدا نے فرمایا تھا زین لہم الشیطان اعمالہم, خدا یہ شیطان ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے بنا دیتا ہے. دیکھیے بن گیا. اور میں عرض کروں گا یہ کام کیسے کرتے ہیں کل انشاءاللہ خدا توفیق. بس پہلا حربہ شیطان کا کیا ہے؟ کاموں کو مزین کر دیتا ہے, خوبصورت بنا دیتا ہے. جو کل تک انتہائی گندا تھا آج اچھا ہو جاتا ہے. کل کوئی اگر اپنے والدین کو چھوڑ کر چلا جائے, ان کی کوئی خدمت نہ کرے, ان کو پوچھے بھی نہیں اور کچھ نہ کرے, اور وہ پڑے پڑے مر جائیں, گل جائیں, سڑ جائیں, کتنا برا سمجھا جاتا تھا. آج روٹین ہو رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. کیوں؟ اچھا صحیح بھی ہے.
لوگ کہہ رہے ہیں آپ سے ایسے ہی ہوتا سب صحیح ہو گیا. زین لهم الشیطان اعمالهم، یہ شیطان کا پہلا حربہ، یہ کاموں کو مزین کر دیتا ہے. دوسرا حربہ، ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد. انسان کے اندر کچھ فطری خواہشات ہیں، کچھ فطری خواہشات ہیں. ان فطری خواہشات کا کنٹرول میں آنا بہت ضروری ہے. ہیں فطری خواہشات خدا تعالیٰ نے رکھی ہیں انسان کی کسی بہتری کے لیے. مثلا جنسی خواہشات انسان کی فطری خواہشات ہیں. یہ خدا تعالیٰ نے رکھا ہے چونکہ اگر یہ نہ ہو تو نسل کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی، نسل ہی باقی نہیں رہے گی. لیکن اس کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. شیطان جانتا ہے انسان کے اندر کیا کیا خواہشات ہیں، ان خواہشات کو مینپولیٹ کرتا ہے، ان خواہشات کا استحصال کرتا ہے، ان خواہشات کو استعمال کرتا ہے. بس انسان کو آخر وقت تک یوں لگتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ فطرت کے مطابق کر رہا ہوں. کھانا انسان کی خواہش ہے، لیکن مثال کے طور پر 300 گرام کھائے اور 500 گرام ضائع کرے، یہ تو انسان کی خواہش نہیں ہے نا، لیکن کروا دے گا. نسل کی بقا انسان کی خواہش ہے، انسان کی حق ہے، لیکن اس کے نام پر پوری دنیا کے اندر جنسی بے راہ روی کو جاری و ساری کر دے، یہ بھی کیا خواہش ہے؟ یہ شیطان کروا دے گا. شیطان انسان کی امنگوں کو جانتا ہے، اس کی آرزوؤں کو جانتا ہے. مثلا انسان کی آرزوؤں میں سے ایک آرزو ہے کاش میرا نام باقی رہے. اس نام پر اس کو فرعون بنا دے گا کہ میں تجھے ایک ایسی جگہ پہنچاؤں گا تیرا نام پوری دنیا میں باقی رہے گا. انسان کے اندر خواہش ہے کاش لوگ میرا احترام کریں. امریکہ کا صدر شیطان بنواتا ہے. احترام میری خواہش ہے لیکن میں پوری دنیا کا لیڈر بن جاؤں، یہ دماغ کی خرابی وہ دیتا ہے وہاں سے. اب ذرا دیکھیے گا تاریخ میں جا کر کتنے بے وقوفوں کو اس نے اس باب میں لپیٹ دیا. اسکندر اعظم اور فلاں عظما پتہ نہیں کون کون اس کے اندر کرے کہ کیا چاہتے ہیں دنیا کی جاگیرداری ہمارے ہاتھ میں آ جائے. اصل کیا تھا؟ تمہیں احترام ملنا چاہیے، تمہیں ذلت میں نہیں ہونا چاہیے. اس احترام کی خواہش کو اتنا بڑھا دیا کہ پوری دنیا کی جاگیر میرے ہاتھ میں آ جائے. یہ شیطان کا کام ہے. بس یہ انسان کی خواہشات کو جانتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اچھی طرح جانتا ہے میری اور آپ کی کمزوری کیا ہے. مثلا کوئی چیز ممکن ہے میرے لیے بہت بڑی خواہش ہو، آپ کے لیے اتنی بڑی خواہش نہ ہو. مثال کے طور پر فرض کریں میری بہت بڑی خواہش ہو کہ کاش میں اتنا بڑا خطیب بن جاؤں. مثال کے طور پر آپ کے اندر یہ خواہش نہیں ہوگی. مجھے وہاں سے دھوکہ دے گا جو میرے اندر خواہش میں چل رہی ہوگی، آپ کو وہاں سے دھوکہ دے گا جو آپ کے دل میں خواہش میں چل رہی ہوگی. یہ شیطان کی دوسری اہم ٹرک ہے. یہ آپ کے دل میں چھپی ہوئی آپ کی آرزوؤں کو جانتا ہے، وہیں سے حملہ کرے گا جو آپ کے دل میں مچل رہی ہوگی. تیسری بات، حق کی طاقت کو باطل میں استعمال کرتا ہے. طاقتیں ساری حق کی ہیں، علم سارا حق کا ہے، سائنس سارا حق کے لیے، ٹیکنالوجی حق ہے. سب کو کون استعمال کرے گا؟ شیطان استعمال کرے گا. اچھا آپ نے 3 باتیں سن لی. شیطان فریب دیتا ہے، شیطان منویات کو استعمال کرتا ہے، انسان کے اندر ضمیر میں چھپی چیزوں کو استعمال کرتا ہے. شیطان سائنس اور ٹیکنالوجی اور حق کی طاقت کو استعمال کرتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے اور ایک اور طرح سے واضح ہو جائے. بہترین مثال سامری کی مثال ہے. بہترین مثال سامری کی مثال ہے. کیسی کی مثال ہے؟ اس نے صاحب کیا کیا، اس نے ایک بچڑے کا ایک مجسمہ تیار کیا، گائے کے بچے کا ایک مجسمہ تیار کیا. مجبوری میں گائے کا بچہ کہنا پڑ گیا. بہرحال مجھے اردو کے اس ٹکڑے ہونے کے اوپر بعض اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر میں بچڑا کہتا ہوں شاید بہتوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بچڑا کیا ہوتا ہے. بہرحال تو وہ اس نے گائے کا ایک بچہ تیار کروایا سونے سے، صحیح ہے، اور کہا یہ تمہارا خدا ہے، یہ تمہارا خدا ہے. دھوکہ کیسے دیا؟ کہا اس میں سے آواز آتی ہے، دیکھو اس میں سے آواز آتی ہے. چونکہ آواز آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تم نے تو نہیں ڈالی ہے، خود سے آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے خدا یہاں سے بول رہا ہے، خدا یہاں سے بول رہا ہے. جس طرح خدا موسیٰ سے خطاب کرتا ہے اس طرح خدا تم سے خطاب کرے گا اس کے ذریعے سے. فریب. اچھا اس کو کون سی انسانی خواہش کو استعمال کیا ہے؟ انسان کی خواہش ہے کہ میں بلند ہو جاؤں. کفار کہتے تھے ہم پر وحی کیوں نہیں ہوتی، اللہ کے نبی ہم پر وحی کیوں نہیں ہوتی. اس نے انسانوں کی اس خواہش کو استعمال کیا. کہا دیکھو تم تو سمجھ رہے تھے نا، تم اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتا ہے، میں تمہیں خدا کی ایک ایسی چیز دے دوں گا کہ وہ تم سے بھی خطاب کرنا شروع کر دے. لو صاحب انہوں نے بچڑے کے سامنے سر جھکا دیا.
اور تیسری بات کیا ہے؟ حق کی طاقت کو استعمال کرتا ہے. اصل یہ بچڑے نے آواز نکالنے میں کامیاب کیسے ہوا؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے حضرت جبرائیل تھے. قرآن کریم نے صرف رسول لکھا ہے کہ وہ جو بھیجے گئے تھے یعنی حضرت جبرائیل، وہ جہاں پر قدم رکھتے تھے اس کی طاقت سے اس کی خاک کے اندر آواز آتی تھی تسبیح کی. اس خاک کو اٹھا کر اس بچڑے کے اندر ڈالا، اس کے اندر سے جب تسبیح کی آواز آئی تو کہا یہ وہ آواز ہے جو خدا تم سے خطاب کر رہا ہے. حق کی طاقت کو استعمال کیا. کوئی طاقت باطل کے پاس نہیں ہے. باطل کے پاس ساری طاقت حق کی ہے لیکن اپنے ذریعے سے استعمال کر لیتا ہے. آپ مت سمجھیے گا سائنس اور ٹیکنالوجی امریکہ کی دین ہے. کاش کبھی موقع ملا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی کہ آیا یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ان کی دین ہے؟ یہ جو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ مثلا آپ لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور آپ انہی کے بنائے ہوئے جہاز میں بیٹھیں گے، ان کے باپ کی میراث ہے کیا ٹیکنالوجی؟ ان کی میراث ہے. میں عرض کروں گا کبھی اگر مجھے موقع ملا کہ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے خلاف کیا کام کیا ہے. ابھی میں عرض کر دوں ایک نقطہ، کبھی زندگی میں کبھی انسانی بشری تاریخ کے اندر علم کے اوپر اتنی پابندی نہیں لگی تھی جتنی اس وقت مغربی دنیا نے علم کے اوپر لگائی دی ہے. آپ کہیں گے نہیں ان کے یہاں یونیورسٹیز آزاد ہیں، یہاں پی ایچ ڈیز کر سکتے ہیں. آپ جا کر سابقہ میں ڈھونڈیے گا، اصلاً کسی ملک کے اندر داخلے پر کوئی پابندی نہیں تھی. کسی ملک کی یونیورسٹی کے اندر کبھی کوئی پیسہ نہیں دیا جاتا تھا. جو کوئی دنیا کے کسی بھی علاقے سے اٹھ کر کسی بھی دنیا کی یونیورسٹی میں اندر جا سکتا تھا، پڑھ سکتا تھا. اس کی بورڈنگ لاجنگ سب کی ذمہ داری اس یونیورسٹی کے اوپر تھی کہ اس کو پڑھائے، اس کو لکھائے، اس کو پروان چڑھائے، چاہے دنیا کا کوئی بھی فرق ہو. اس کے بعد جو کچھ دنیا بنائے گی اس کے اوپر کبھی پابندی نہیں ہوتی تھی کہ اس کو کوئی کاپی نہیں کر سکے گا. انہوں نے یہ ساری پابندیاں لگا دی. انہوں نے پیٹنٹ بنا دیا، انہوں نے رجسٹریشنز کر دی، انہوں نے ایڈمیشنز کے اوپر پابندی لگائی، انہوں نے ویزوں کے اوپر پابندی لگائی، انہوں نے اپنی منمانی کام کے اوپر کروایا. اور اس کے بعد جو ہمارے بہترین دماغ تربیت پاتے تھے ان کی نفسانی خواہشات کو استعمال کر کے اپنے مقاصد کے اندر استعمال کر دیا. یہ ظالمانہ نظام ہے انسانیت کا. اچھا اس نظام کو کون توڑ سکتا ہے؟ جو آزاد ہوں گے. جو آزاد ہوں گے وہ توڑ پائیں گے، اور جو آزاد نہیں ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ان کو یہ شیطانی نظام فوراً ڈرا لے گا. بہت آسان ہے، ذرا سا آواز اٹھائیں گے یہ شیطانی نظام ان کو دو دھمکیاں دے گا، اگر تم نے یہ کیا تو یہ ہوگا اور اگر یہ کیا تو یہ ہوگا. معاملہ ختم ہو جائے گا. ایک حد تک سب کو جانے دے گا، جب تک آزادی کا گمان زعم چل رہا ہے وہ چلنے دے گا. اور جہاں دیکھا کہ اب ہمارے مفادات پہ ضرب لگتی ہے اس جگہ پر میدان میں داخل ہو جائے گا. اس کے بعد سے ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا کا ظالمانہ نظام اور بدقسمتی سے میں اور اب اس کے اندر پھنس گئے. اب بس میں آخر کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں، دنیا کے کچھ لوگ اس ظالمانہ نظام کو سمجھے، انہوں نے اس کو توڑنے کی کوشش کی. خدا تعالیٰ نے ان کو برتری دی. ایک بات صرف آپ سے پوچھوں گا، کیوں دنیا کا سارا ظالمانہ نظام آیت اللہ خمینی سے ڈرتا تھا؟ کیوں ڈرتا تھا؟ کیا دولت تھی پاس؟ نہیں، کوئی دولت نہیں تھی. 120 گز کے جیسے گھر میں رہتے تھے اچھی طرح. آپ نے جا کے دیکھا ہوگا شاید. کوئی دولت دنیا کی ان کے پاس نہیں تھی، دنیا کی کوئی طاقت ظاہری طور پر ان کے پاس نہیں تھی. صرف ایک بات تھی، وہ جانتے تھے اس کو شکست دینا ناممکن ہے. کیوں؟ اس کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہے، یہ کسی چیز سے شکست نہیں مانے گا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، آپ مجھ سے کہیے ہم اس ظالمانہ نظام کو شکست دینا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ میں آپ سے ایک سادہ سی بات کروں گا، اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیں، آپ شکست دیتی. آپ کہیں گے نہیں ان کو پتہ نہیں کہ پیچیدگیاں کتنی ہیں. بخدا کسی حد تک واقف ہوں کہ کتنی پیچیدگیاں. اس کے بعد آپ کی خدمت میں سادہ سا علاج پیش کر رہا ہوں، اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیں. جتنے وہ علماء جن کو آپ جانتے ہیں جنہوں نے اس ظالمانہ نظام کا مقابلہ کیا اور جیتے ہیں میدان کے اندر، وہ جنہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا. اور جتنے بڑے بڑے نام آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ نہیں کر پائے تاریخ کے اندر، یاسر عرفات اور فلاں اور فلاں، ان تمام کو ملا کر یہ سب وہ لوگ ہیں جو نفس کے مارے تھے. یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ صرف شکست لے کر آئیں گے. اور جو نفس کو کنٹرول کرنا جانتا ہوگا وہ ان سب سے جیت جائے گا. آپ سید الشہداء سے یہ سیکھیں، آپ سید الشہداء سے سیکھیں کہ ایک دفعہ انہوں نے فرمایا مدینے کے اندر، مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا
اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ختم ہو گیا معاملہ. ایک دفعہ جو جملہ کہا اس کے اوپر ڈٹ گئے اور دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو ان کا راستہ روک سکے. ظالم نے اور باطل نے کون سی دھمکی نہیں دی؟ ہر قسم کی دھمکی دی، ہر قسم کا ظلم کیا، ہر قسم کا جبر کیا. فرزند رسول ہلے. اور میں کہتا ہوں نہ صرف فرزند رسول ڈٹے رہے بلکہ وہ مخدرات ڈٹی رہی ہیں جن کے جذبوں کی ہم اپنی طور پر دوائی دے رہے ہیں. کربلا کا معرکہ عجیب معرکہ ہے. علامہ نقن صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے مصائب کے اندر، اور مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں ایک دفعہ ان کی مجلس سننے گیا تھا، اس میں انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا. وہ کہتے تھے کربلا میں بنی ہاشم شہید ہوئے، شہادت ان کا فخر ہے، لیکن زینب کے بازوں میں رسن بندی یہ کیا ہے؟ یہ اہل بیت کی قربانی ہے، یہ اہل بیت کا ایثار ہے. شمشیر چلتی اور شمشیر چلنے کے نتیجے میں کچھ لوگ شہید ہو جاتے، یہ ان کا فخر ہے. یہ کب ڈرے شمشیروں کے چلنے سے؟ کون سا میدان ہے جہاں ان شمشیروں کا کسی نے مقابلہ کیا؟ لیکن تیر ستم چلے اور علی اصغر کا گلا چھدے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عزیزان محترم، 7 محرم، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ خلائق نہر القمہ سے پانی پیے اور حسین اور اولاد حسین پانی سے محروم رہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ عجیب معرکہ ہے. سید الشہداء میدان کربلا کے اندر اپنے خوبصورت سپاہی لے کر آئے، ایک ایک سپاہی کو چن چن کر لائے ہیں سید الشہداء، ورنہ بہت سارے لوگوں کے ہونے کی کوئی ضرورت احساس نہیں ہو رہی تھی. سید الشہداء سب کو لے کر آئے میدان کربلا کے اندر. کیوں؟ وہ جانتے تھے ان کو پاکیزہ ترین خون چاہیے. تو جہاں جہاں خون کی پاکیزگی تھی سب کو سمیٹ کر کربلا کے میدان میں لے آئے. سید الشہداء حضرت قاسم کو بھی لے کر آئے. آپ جانتے ہیں انسان اپنے بچوں کو تو بہت چاہتا ہے، لیکن اپنے بھائی کے بچوں کو بھی بہت زیادہ چاہتا ہے. بعض اوقات اس کی محبت اور بڑھ جاتی ہے اگر کہیں بھائی مر چکا ہو. تو جیسے اپنے بھائی کے یتیم کو دیکھتا ہے اپنے بھائی کی یاد آتی ہے. سید الشہداء حضرت قاسم کو بہت چاہتے تھے. حضرت قاسم کی یتیمی تھی، یتیم بچوں کو سید الشہداء بہت محبت سے دیکھا کرتے تھے. مشہور و معروف تھا کسی یتیم کو دیکھتے تھے سید الشہداء کا رویہ کچھ اور ہوا کرتا تھا. حضرت قاسم علیہ السلام کے معاملے میں ایسا ہی تھا. خاص خیال رکھا کرتے تھے کہ حضرت قاسم کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، اور مادر قاسم کو ایک خاص نظر سے دیکھا کرتے تھے کہ میری یتیم فرزند کے لیے ایک سہارا ہے. حضرت قاسم علیہ السلام کیا تھے؟ یوں تو بنی ہاشم میں شجاعت معمول ہے، شجاعت بنی ہاشم کے گھر کی میراث ہے. شب عاشور سید الشہداء نے سب کو جمع کیا، ایک ایک صحابی کو بتانا شروع کیا تم یہاں شہید ہو جاؤ گے، تم وہاں گرو گے، تم اس طرح سے دنیا سے جاؤ گے. ایک موقع پر حضرت قاسم علیہ السلام نے گھبرا کر کہا امو جان میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ گویا فرما رہے آپ سب کو بتا رہے کہ تم شہید ہو جاؤ گے، لیکن آپ میرا نام کیوں نہیں لے رہے؟ آپ بتائیے کہ قاسم کہاں شہید ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مجھے کہنا چاہ رہے کہ میں شہید نہیں ہوں گا؟ فرمایا امو جان ہم شہید ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ فرمایا بیٹا تم بھی شہید ہو جاؤ گے اور شیر خوار علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. کہاں شہادت کی طلب کا جذبہ حضرت علی حضرت قاسم کے اندر کہ بار بار پوچھ رہے ہیں میں کہاں شہید ہوں گا. اور جیسے ہی سنا کہ علی اصغر شہید ہوں گے پلٹ کر ہاشمی غیرت جاگ گئی اور کہا امو کیا وہ ہوا
پانی ہمارے خیموں تک کیسے پہنچے گا؟ سید الشہداء نے بچے کو تسلی دے دی، کہا میں بچے کو لے کر جاؤں گا، میں علی اصغر کو لے کر خود اپنے ہاتھوں پر جاؤں گا۔ قاسم مطمئن ہو گئے۔ مجھے سمجھ میں آیا کیوں خدا نے قاسم کو شہید کروا دیا۔ شام غریب ہر کے بس کی بات نہ تھی۔ شام غریباں کے لیے حضرت سجاد کا جگر چاہیے تھا۔ قاسم کے ناتواں دل کے اندر وہ جرأت نہیں تھی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک موقع آیا، کربلا میں عاشور کا دن آیا، حضرت قاسم سید الشہداء کے سامنے آئے اور حضرت قاسم نے ارشاد فرمایا کہ عمو جان ہمیں جانے کی اجازت دیجیے۔ سید الشہداء پریشان ہو گئے، میرے بھائی کی نشانی ہے، میں کس منہ سے جانے کی اجازت دوں؟ ارے یہ تو یتیم ہے، یہ تو کنسن ہے، یہ اگر دشمن کے سامنے چلا گیا تو اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ فرمایا میں اجازت نہیں دے سکتا، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ روایت کے مطابق قاسم نے چچا کے ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ کہا عمو جان میری ماں نے مجھے بھیجا ہے، میں واپس نہیں جاؤں گا، میں آپ سے اجازت لے کر جاؤں گا۔ اتنا بے قرار ہوئے، سید الشہداء نے اجازت دی اور اس کے بعد ایک عجیب منظر پیش آیا۔ جب بھی کسی کو اجازت دیتے تھے وہ اپنے خیمے میں جاتا تھا، وہ مزین ہو کر آتا تھا، وہ اسلحہ سجا کے آتا تھا اور اس کے بعد آخری اجازت طلب کرتا تھا۔ جب حضرت قاسم کو اجازت دی، قاسم جانے لگے، کہا بیٹا قاسم آپ کو میں خود تیار کروں گا، میں خود آپ کو تیار کروں گا۔ اب حضرت قاسم کے اوپر لباس پہنانا شروع کیا، ان کو مزین کرنا شروع کیا، سجانا شروع کر دیا۔ ہر چیز چھوٹی پڑ رہی تھی، کوئی چیز پوری نہیں آتی تھی، نہ ذرا آئی نہ کلہ آیا۔ اور اس کے بعد دیکھا سر کے اوپر خود نہیں آ رہا تو ایک ٹوپی پہنا دی، کہا اب آپ روانہ ہو جائیے۔ اب جب ایک دفعہ سامنے کھڑے ہوئے، ایک روایت کے مطابق سید الشہداء نے ایک عجیب کام کیا۔ قاسم سے کہا بیٹا قاسم میرے ذرا نزدیک آؤ۔ حضرت قاسم نزدیک آئے، کہا اور نزدیک آؤ، وہ اور نزدیک آئے۔ قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ پوچھا عمو یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا بیٹا چاک گریبان یہ یتیمی کی نشانی ہے، شاید کسی کو رحم آ جائے۔ ارے میں اور آپ قاسم کو دیکھ رہے ہیں، سید الشہداء اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے کیا یاد دلاؤں، اس کے بعد کا جگر پارا پارا ہوا تھا، اس کے لاشے میں تیروں کی بارش ہوئی تھی۔ سید الشہداء کو سب یاد ہے۔ اب قاسم کو الوداع کیا۔ قاسم ایک دفعہ میدان جنگ کے اندر ظاہر ہوئے، دشمن کا نمائندہ روایت کرتا ہے، دشمن کا نمائندہ لکھتا ہے، کہتے ہیں قاسم جب آئے تو اتنا معصوم تھا کہ لگا جیسے 14ویں کا چاند اتر آیا ہو، معصوم سا چہرہ تھا۔ کہتا ہے ان کے سر کے اوپر کوئی کلاه نہیں تھا، اور کہتا ہے مجھے یاد ہے بچے کے جوتے کا تسمہ کھلا ہوا تھا۔ ارے یہ بچہ بڑا مسکین تھا، یہ یتیم تھا، سب کو دیکھ کر رحم آیا، ایک لعین کو رحم نہیں آیا۔ کہنے لگا میں اس کا کام ختم کروں گا، دوسرے نے روکا کر رحم کر، یہ مسکین بچہ ہے، ارے کہاں اس کو مارنے جا رہا ہے۔ وہ ظالم بڑا، قاسم کے سر میں زہر لگی، قاسم زمین پر گرے، چچا کو آواز دی عمو جان مدد کو آئیے۔ سید الشہداء لپکے۔ ایک روایت عرض کرتا چلوں، راوی کہتا ہے حسین ایسے لپکے جیسے کوئی عقاب لپکتا ہے۔ سید الشہداء بڑھے، دشمن پیچھے ہٹا، اب قاسم زمین پر اور گھوڑے اوپر سے گزر گئے۔ آواز آتی تھی ارے عمو جان بڑا سخت وقت ہے۔ تھوڑی دیر تک آواز آتی رہی، سید الشہداء لپکتے تھے، دشمن بیچ میں آ جاتے تھے، پھر لپکتے تھے، پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ سید الشہداء ان لاشوں تک پہنچ گئے، بکھرا ہوا لاشا۔ سید الشہداء نے فرمایا ہے میرے بچے کتنا سخت ہے، تو بلائے تیرا چچا نہ آ سکے اور
اور جب وہ آئے تو تیرے کوئی فائدے کر آ رہے ہیں. اب لاشا اٹھایا, جب روایت موجود ہے لکھا تھا لاشا اتنا بڑا تھا حسین کے قد سے بڑھ گیا. ارے یہ وہ تھا جس کو دولہا بننا تھا, اس کی زندگی کی بہاریں تھی, اب فرشتے کھڑے ہو گئے, ارے ہمارا دولہا آیا ہے. ماتم حسین. Ya Hussein, 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 Ya Hussein.